فخر رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار مجاہد ملت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور حبیب ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وضرورتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد
ما گدائے تو سلطان دو عالم ہستی التدارے تمایا شہیدینا مدد مگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح غالب کنم برہر یکے الدشمنان ہمارا خوشحال گردان اے خدائے دو جہاں. بڑے ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم حضرات، حضور سیدی سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کی یاد میں یہ آپ کا ہمارا اس سال کا آج کا دوسرا اجلاس ہے. کل بھی حضرت کا کچھ تذکرہ آیا تھا اور آج بھی تھوڑی دیر ہی ان کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. زیادہ وقت نہیں لینا، پروگرام کی تفصیل پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ تھوڑی دیر کی تقریر کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا اور صلاۃ و سلام سے فارغ ہونے کے بعد پھر قل شریف کی فاتحہ ہوگی اور اس کے بعد دعا اور پھر تبرک تقسیم ہوگا. لہذا اس تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تمامی حضرات بہت ادب اور احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر تشریف رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن سرکار مجاہد ملت کا فیضان و کرم ہمارے ساتھ ہے. ان کی روحانی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ہمیں اپنے کرم سے نواز رہی ہیں. اس لحاظ سے کہ بات ذہن میں آ گئی، ہر آدمی یہ نہ سوچے کہ آخر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. ایک بات شاید میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو غور یہ کریں کہ بھئی ایک آدمی کی بینائی کچھ کمزور ہے تو اگر وہ چشمہ لگا لے تو کچھ زیادہ نظر آنے لگتا ہے. فرق ہو گیا نا، بیچ میں ایک معاملہ آ گیا. اور اگر دوربین آنکھوں سے لگا لے، آنکھ تو وہی ہے، چشمہ لگایا تو فرق اور پڑا. دوربین لگائی تو کتنی دور تک دیکھنے لگا تو نتیجہ یہی سامنے آیا کہ
کہ میاں ابھی ہماری نگاہیں اس منزل پر نہیں ہے کہ اس فیض روحانی کو جو باطنی طور پر جاری ہے دیکھ سکیں، اس کو وہی دیکھتے ہیں جن کو وہ نگاہ ملی ہے۔ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ میں نے ایک بات سمجھائی، ورنہ ہر آدمی سوچے کہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو جو مثال میں نے دی اس پر غور کرتے رہیں۔ تو میں نے پروگرام کی ایک تفصیل آپ کے سامنے بتا دی، بس تھوڑی دیر ذہن کو حاضر رکھیں اور چند باتیں سرکار مجاہد ملت کی سیرت کی میں مختصر انداز پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رب تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر تفصیل سے پروگرام کا معاملہ ہو انشاءاللہ آئندہ تو پھر واقعات کو ان تفصیل سے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک پہلی بات ذہن میں آئی، مسئلے کے طور پر بھی سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کی ایک موقع کی ایک تقریر کا ایک واقعہ ذہن میں اچانک آیا جو آپ لوگوں کو درس اور تعلیم کے طور پر بتایا کرتے تھے، اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو حج یا عمرہ وغیرہ کے لیے جایا کرتے ہیں یا جانا نصیب ہو، تو حضرت سرکار مجاہد ملت کا غالباً 5واں حج رہا ہوگا۔ جس سال آپ کو واپس کیا گیا تھا سن یاد ذہن میں نہیں، تو آپ نے سفر پر جاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے آداب سے متعلق جہاں پر شریعت کے مسائل بیان کیے کہ بھئی وہاں کے گلی کوچے کا بھی ادب کیا جائے کہ وہ دیار رسول ہے، وہ شہر رسول ہے، وہاں کے جانوروں کا بھی، کتے اور بلیوں کا بھی ادب کیا جائے، بلکہ دوران گفتگو مسئلہ یہ بتایا اور ہے بھی کتابوں میں کہ اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں، کسی گلی سے گزر رہے ہوں، اگر دوسری طرف سے کوئی بلی یا بکری آ رہی ہے، حتیٰ کہ کوئی کتا بھی آ رہا ہے، تو اپنی جگہ ادب سے آپ کھڑے ہو جائیں، پہلے اس جانور کو گزر جانے دیں تب آپ آگے بڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آگے بڑھنے سے اس جانور پر کوئی اثر ہو اور راستے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ میاں ادب ہے شہر رسول کا۔ مدینہ طیبہ کا موضوع میرا نہیں ہے یہ، لیکن جو لوگ عمرہ یا حج میں جاتے ہیں اپنی حالت کا پورا جائزہ لیں، تو وہیں پر آپ نے تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میرے سامنے سے شہر رسول کی اس گلی میں ان کو ہٹوا دیا اور پڑھ رہی درود شریف پڑھ لیں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے سامنے راستے سے شہر رسول کی اتنے سے ہٹا دیا کہ میرے سامنے سے شہر رسول کی اس گلی میں کوئی بکری گزر رہی ہے، کہ کوئی بلی گزر رہی ہے، کہ کوئی کتا گزر رہا ہے، خبردار یہ خیال نہ کرنا، چونکہ تمہاری وہ نگاہ ہی نہیں ہے کہ تم پہچان سکو کہ اس لباس میں کون گزر رہا ہے یا اس لباس میں کون بیٹھا ہے۔ تو آداب پر تعلیم دیتے ہوئے ایک واقعہ محض برکت بھی مقصد ہے،
حج اور عمرہ میں جانے والوں کو ایک ادب بھی سکھانا مقصود ہے، جو ادا ہے سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کی۔ تو دوران تقریر فرمایا، غور سے واقعے کو سنیں گے کہ حضرت سیدنا ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید آئے اپنے پیر کے پاس اور عرض کیا کہ حضور میں حج میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ آپ نے اجازت دی۔ سیدنا ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور نصیحتیں کی، کچھ مسائل بتائے اور تاکیداً یہ فرمایا کہ اے میرے مرید، شہر رسول میں تو ادب کا بہت لحاظ رکھنا، شہر رسول میں یوں تو ادب ہر موڑ پر، لیکن وہاں پر ادب کا بہت لحاظ رکھنا، گلی کوچے میں کہیں سے بھی گزر رہے ہو وہاں کے جانوروں کا بھی ادب کرنا کہ خبردار تمہاری وجہ سے وہاں کے جانوروں کو تکلیف بھی نہ ہونے پائے۔ یا وہ بارگاہ بڑی نازک ہے، بڑی باعظمت ہے۔ اگر میں اس موضوع پر بات کروں تو تقریر طویل ہوگی، لیکن غالباً بیان کرتے ہوئے فرمایا دیکھو شہر رسول کی عظمت، میاں محض جانا کمال نہیں ہے، حق ادب ادا کر کے لوٹنا یہ کمال ہے۔ اور اگر ادب کا دامن چھوٹ گیا تو پیسہ ہے تفریح کر کے چلے آئے۔ کتنی نازک بارگاہ ہے جو سرکار مجاہد ملت نے اپنے انداز پر نزاکت کو اور عظمت کو سمجھایا۔ اسی تمثیل میں کہ ایک کوئی بزرگ انہوں نے دہی منگایا، استعمال کیا، زبان سے نکل گیا دہی کھٹا ہے۔ بھائی کوئی اور بات تو نہیں، دہی کھٹا میٹھا مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ ان بزرگ کی زبان سے بس یہ جملہ نکل گیا کہ دہی کھٹا ہے، بات ہو گئی۔ رات کو سوئے، اللہ کے حبیب کا دیدار میسر آیا۔ میاں بارگاہ کی عظمت جو تعلیم دی سرکار مجاہد ملت نے، سرکار کا ان بزرگ کو دیدار میسر آیا اور سرکار نے ان بزرگ کا نام لے کر فرمایا جب میرے شہر کا دہی تمہیں کھٹا معلوم ہو رہا ہے تو آئے کیوں ہو؟ سرکار کو اتنا بھی گوارا نہیں، نزاکت سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہاں تو صرف سر جھکانا ہے، خبردار کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آنے پائے اور نہ دل میں کوئی خیال گزرنے پائے۔ سرکار مجاہد ملت نے جانے والوں کو تعلیم دی۔ باقی وہیں پر دوسرا واقعہ کسی بزرگ کا کہ جس مکان میں وہ ٹھہرے تھے کوئی کتا آ گیا ہوگا، یہ آئے باہر سے یا گھر میں رہے ہو، جب کتا نکلنے لگا تو انہوں نے دروازے کے دونوں پلے ذرا سے تنگ کر دیے کہ کتے کو نکلنے میں تکلیف ہوئی۔ بات ہو گئی، رات کو سوئے، سرکار کا دیدار میسر آیا، دیدار سے مشرف ہوئے۔ سرکار نے ان کی جانب دیکھ کر فرمایا کیا میرے شہر میں اس لیے آئے ہو کہ میرے شہر کے کتوں کو تکلیف پہنچاؤ؟ اس لیے تمہیں نہیں آنا تھا،
عظمت مدینہ دیکھو، نزاکت دیکھو شہر رسول کی، مجاہد ملت کی تعلیم کا انداز دیکھو۔ فرما رہے ہیں کہ جاؤ تو خبردار پاکیزہ دل لے کر جاؤ، با ادب دل لے کر جاؤ، ادب و احترام کے ساتھ کسی منزل پر خبردار نہ دل میں ملال آئے، نہ زبان سے شکایت کا لفظ نکلنے پائے۔ اور اگر تمہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچی، تعلیم ہے، اگر وہاں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی اور تم نے خوشی دل سے اس کو برداشت کر لیا، ملال نہ آیا، شکایت کا لفظ زبان پر نہیں آیا، تو اللہ کے حبیب نے بشارت بھی دی ہے، فرمایا کہ جو میرے شہر میں آیا اسے کوئی تکلیف پہنچی، اس نے صبر کیا، اسے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ انداز دیکھو، مجھے یہ مسائل بیان نہیں، یہ تقریر سرکار مجاہد ملت کی یاد آئی، ایک مفہوم آپ کو اپنی تعلیم کے لیے اور ادب کے اس تقریر کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو سیدنا ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہا تھا کہ سیدنا ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرید کو جو مسائل سکھائے، تعلیم دی، تاکید کیا کہ خبردار شہر پاک رسول میں کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، جانور گزر رہے ہوں تو پہلے انہیں گزرنے دینا، بعد میں تم گزرنا۔ مرید بادب تھے، وعدہ کیا، پیر کی وصیت و نصیحت کے مطابق انہوں نے حج کے ارکان ادا کیے، مدینہ طیبہ آئے، یہاں بھی ہر لمحہ پیر کی نصیحت کا خیال، لیکن ہونے والی بات کہ ایک دن مغرب کے وقت یہ مسجد نبوی شریف کو جا رہے تھے، یہ مرید اذان ہو رہی تھی، جلدی میں تھے، دیکھا کہ جو مسجد نبوی شریف کے پورب کی طرف کا دروازہ جسے باب جبریل شریف کہتے ہیں، اس دروازے کے سامنے ایک کتا نہایت ادب کے ساتھ اپنے اگلے پیروں کو سمیٹے ہوئے بیٹھا ہے اور ادب سے سرکار کے روضے کی دیواروں پر نگاہیں جمائے ہیں۔ سرکار کی روضے پاک کی دیواروں پر اس کی نگاہیں جمی ہیں۔ یہ جلدی میں تھے، بے خیالی میں ان کا پیر اس کتے کے داہنے پیر کے بازو سے ٹکرا گیا، اس کا پیر چھل گیا، ہلکا سا زخم آ گیا، نظر پڑی، تڑپ گئے، کیا ہوا؟ شہر رسول کا معاملہ ہے، اللہ کے حبیب کو بھی کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے پیر کو بھی کیا منہ دکھاؤں گا۔ خیر بڑے ادب کے ساتھ جو ہو سکا پٹی وغیرہ باندھی اور دل ہی دل میں نادم اور شرمندہ گئے، نماز ادا کی، جب تک رہے سرکار کی بارگاہ میں معذرت اور معافی بھی طلب کرتے رہے۔ حج سے لوٹ کر کے آئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے حج کا پورا حال پوچھ رہے ہیں، حج کا معاملہ بتا رہے ہیں، لیکن دل میں دھڑکن لگی ہے کہ اگر شہر رسول کی بات آئی تو کیا منہ دکھاؤں گا پیر کو، پوچھ لیا کیا جواب دوں گا، اور بات آنی تھی آ ہی گئی۔ سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی محبت سے پوچھا، اے میرے مرید یہ بتا، کیا شہر رسول میں مدینہ طیبہ میں تمہارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے،
انکار تو کر نہیں سکتے. روتے ہوئے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ حضور معاملہ یہ ہوا ہے، ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، بے خیالی میں ہو گیا. سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پر ایک کیف طاری ہوا اور اپنے داہنے ہاتھ کی آستین کو بازوؤں تک سمیٹ کر ایک نشان دکھا کر بتایا، میرے مرید یہ ہے تیرے پیر کا نشان کہ کتے کی شکل میں کوئی اور نہیں تیرا پیر بیٹھا تھا. یا وہ ہے شہر رسول، وہ ہے مدینہ طیبہ کا معاملہ. سرکار مجاہد ملت نے اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے تاکید کی کہ اے جانے والو، عظمت مدینہ کا خیال رکھنا، شہر رسول کی عظمت کا، تعظیم کا، توقیر کا خیال رکھنا. خبردار کہیں کوئی لغزش نہ ہونے پائے. تم نہیں جانتے کہ وہاں کس لباس میں کون بیٹھا ہوا ہے. ہر لمحے ادب کا دامن ہاتھوں میں تھامے رہنا. یہ میں نے ایک تقریر کا خلاصہ ذہن میں آ گیا تھا جو میں نے بتایا کہ میاں یہ اللہ والوں کی زندگی ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا عمل ہے. تو سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کی زندگی کے پاکیزہ حالات اور معاملات کو بیان کرنے کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے. بس ایک دو واقعات میں ضمناً عرض کر دوں. درود پاک پڑھ لیجئے. یا ان کی عظمت کا اندازہ لگانا یہ ہم جیسے آدمی کم ظرف کا، ہم جیسے کا کام نہیں ہے. یہ تو کرم ہے کہ دامن میں لے لیا، احسان ہے کہ نسبت غلامی عطا فرما دی، ورنہ ان کی شان ان کے بڑوں نے ظاہر فرمائی. سیدنا صدر الفاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سرکار مجاہد ملت کے جلیل القدر اساتذہ میں ہیں، استاد محترم ہیں اور بڑا کرم فرماتے تھے. وہ اپنی درسگاہ میں یا مجمع عام میں برجستہ اور بالاعلان فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگردوں میں طالب علمی کے زمانے ہی سے اگر ولایت کی منزل پر کوئی فائز ہے تو وہ میرے شاگرد مولانا حبیب الرحمان ہے کہ زمانہ طالب علمی کا ہے، لیکن رب نے ابھی سے انہیں ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. میاں جن کے بڑوں نے جنہیں نوازا ہو اس انداز پر، اور یہ واقعہ میری تقریر میں یقیناً سنا ہوگا، حصول برکت کے لیے دہرا رہا ہوں. دیکھو بزرگوں کے واقعات کی شان کے متعلق ایک بات میں بتا دوں، واقعہ تو وہی رہے گا، بدلا تو جائے گا نہیں، زمانہ گزرتا رہے گا، واقعات بیان ہوتے رہیں گے، لیکن ان کی پاکیزگی میں، ان کے فیضان میں، ان واقعات کی لذت و نورانیت میں کبھی فرق نہیں آئے گا. غالباً سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کیا آپ اپنے متعلقین سے فرماتا کرتے تھے کہ اعید ذکر نعمان لنا کل مس کررتہ، یعنی ان کا ذکر میرے سامنے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا
ذکر بار بار کرتے رہو کہ ان کے ذکر سے مجھے لذت، نورانیت اور روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ مثال دے کر فرمایا کہ جیسے مشک عربی زبان میں اس کو مسک کہتے ہیں، جتنی بار رگڑو نئی خوشبو پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی بزرگوں کے ذکر میں ذکر وہی ہے، جتنے مرتبہ ذکر کرو ہر مرتبہ نئی نورانیت ہوگی، نئی روحانیت ہوگی، نیا فیض ہوگا۔ تو چونکہ سیدنا سعد الافاضل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ گیا کہ آپ سرکار مجاہد ملت کے متعلق بڑی شفقت اور کرم کے انداز میں یہ فرمایا کرتے تھے، تو وہی جامع نعیمیہ ہی کا ایک واقعہ ہے اس دور کا، جس کے راوی کوئی اور نہیں، میرے استاذ محترم ہے حضرت مولانا عبدالرب صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ۔ حضرت کے شاگردوں میں وہ خود راوی ہے، انہی کی آپ بیتی ہے۔ وہ بیان فرمایا کرتے تھے بڑے ادب اور محبت کے انداز میں کہ ایک مرتبہ بارش کے زمانے میں سرکار مجاہد ملت کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد عوض، انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی میلاد شریف کے لیے۔ سرکار مجاہد ملت تشریف لے گئے، ان کے گاؤں تک پہنچنے میں ایک ندی چھوٹی سی بیچ میں آتی تھی، اس میں ہمیشہ پانی نہیں رہتا تھا۔ بارش کے دنوں میں پہاڑی ندی بارش زیادہ ہو جائے تو اتنا بڑا سیلاب بھی آئے کہ بڑے بڑے پتھر بہ کر آتے تھے، تو کشتی بھی نہیں چلتی تھی۔ تو مولانا عبدالرب صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گئے تو ندی سوکھی تھی، زیادہ پانی نہیں، لیکن نظام قدرت کہ رات میں اتنی زیادہ بارش ہوئی، پہاڑی ندی سیلاب آ گیا، کھیتوں تک پانی پھیل گیا کہ وہاں اس کا پار کرنا کشتی کے ذریعے بھی دشوار۔ کہتے ہیں نماز فجر کے بعد سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ نے 2-3 شاگرد اور بھی ساتھ میں تھے، فرمایا بھائی مدرسے پہنچنا ہے، طلبہ کی تعلیم کا نقصان نہ ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اس سیلاب میں ندی کیسے پار کریں گے جبکہ کشتی چلنا بھی دشوار ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، گویا شریعت کے مطابق اتنا عمل کرو کہ ندی کے پانی میں کچھ دور چلیں، جہاں تک چلنے کی گنجائش ہے مسئلے کو سمجھنا، یعنی بالکل ہاتھ پیر ڈھیلا کر کے نہ بیٹھ جائیں، کچھ دور چلیں، اور جب آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے کی گنجائش نہ ہوگی تو لوٹ آئیں گے، شرعاً عذر ہو جائے گا کہ جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے کوشش کی، اور جہاں طاقت جواب دے گئی واپس لوٹ آئے۔ تو مولانا عبدالرب صاحب نے کہا میں نے عرض کیا حضور میں تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ میرا بازو پکڑ لیں اور پھر میں ساتھ چلنے کو تیار۔ تو کہتے کھیتوں میں جہاں پانی بھرا ہوا تھا وہاں آنے کے بعد سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ نے میرا دائنا بازو پکڑا اور مجھ سے فرمایا تم دوسرے طالب علم کا بازو پکڑ لو اور اس سے کہو وہ تیسرے کا بازو پکڑ لے، یعنی نسبت بھی دیکھو سلسلہ بھی دیکھو، انداز نوازنے کا معاملہ۔ فرماتے ہیں مولانا عبدالرب صاحب کے خیال تھا کہ تھوڑی دور پانی میں چلنے کے بعد لوٹ آئیں گے، لیکن کہتے ہیں واللہ العظیم
ہم جب آگے بڑھے گھٹنے تک پانی میں پہنچے ہوں گے، کچھ اور اوپر، اتنا تو خیال ہے کہ ہم زمین پر پانی میں چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے بعد ایسا خیال محو ہو گیا ہمارے ہی نہیں جتنے طالب علم تھے ان کے دلوں سے کہ ہم ندی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ اسی بے خیالی کے عالم میں جہاں کشتی بھی نہ چلتی ہو، 2 ہاتھی ڈباؤ پانی ہو، ہم پوری ندی پار کر کے پار آ گئے، ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم پانی میں کہاں چلے کیسے۔ اور کہتے ہیں واللہ پار ہونے کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہم نے ندی کیسے پار کی۔ جامع نعیمیہ میں آ گئے اور درس میں اپنے وقت پر شریک ہوئے۔ سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ جب چھٹی ہوئی تو سیدنا سعد الفاضل نعیم الدین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یاد فرمایا، جو ساتھ میں گئے تھے، اور فرمایا عبد الرحم ڈھیلا ندی، اس ندی کا نام ڈھیلا ندی تھا، ڈھیلا ندی میں تو سیلاب ہے، 2 ہاتھی ڈباؤ پانی ہے، بتاؤ تم لوگوں نے ندی کیسے پار کی؟ وہاں تو کشتی بھی نہیں چلتی۔ تو مولانا عبد الرحم صاحب فرماتے ہیں رب گواہ، اب ہمیں خیال آیا کہ ندی ہم نے کیسے پار کی۔ کہتے ہیں اب خیال آیا کہ ندی ہم نے کیسے پار کی۔ ہم نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اتنی دور تک ہم اس طریقے پر چلے، سرکار مجاہد ملت نے میرا بازو پکڑ رکھا تھا، میں نے دوسرے کا، دوسرے نے تیسرے کا، اور گھٹنے سے اوپر پانی ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ پانی ہمیں معلوم ہوا ہو، اور ہم ندی پار کر کے آ گئے۔ کہتے ہیں واقعہ بیان کرنا تھا کہ سیدنا سعد الفاضل رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا سعد الفاضل رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور گریہ تاری رہا دیر تک، لوگ بھی جمع، شاگرد بھی، علماء بھی، سب کو واقعہ معلوم ہوا۔ بھائی دارالعلوم کا معاملہ، سعد الفاضل کی کیفیت بڑی پیاری اور عجیب تھی۔ سکون ہوا تو فرمایا عبد الرحم آج میرے حبیب الرحمن نے تو تم 3-4 کو پار کیا ہے، لیکن انشاءاللہ قیامت میں میرے حبیب الرحمن کی شان دیکھنے کے لائق ہوگی جب یہ لاکھوں کو پار کر کے چلیں گے۔ یہ اندازہ لگاؤ اندازہ لگاؤ آج ہم جس ذات گرامی کی یاد منانے کے لیے جمع ہیں، مولا کریم اس بارگاہ سے ہماری عقیدت کو، ہماری نسبت کو، اور قیامت تک ہماری نسلوں کی نسبت و عقیدت کو مضبوط سے مضبوط تر رکھے۔ اگر ان کے فضائل، ان کے اور کمالات، عظمتوں کا یہ تو میں نے ایک تذکرہ کیا، اور بس آخری طور پر زیادہ وقت لینا نہیں۔ میں نے اس دن مرزا پور کی تقریر میں بھی سرکار مجاہد ملت کی محبوبیت سے متعلق ایک تذکرہ کیا تھا۔ اتباع شریعت کو بھی دیکھیں، میاں ہمیشہ میں نے بتایا، تاکید کی، اور علماء اہل سنت کی یہی تاکید ہے
کہ میاں شریعت کے خلاف جس کی زندگی دیکھنا اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ جو اللہ کا ولی اپنے مرتبہ ولایت میں جتنا کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ شریعت اور سنت رسول کا پابند ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ بتایا، تقریروں میں واقعات بیان کر کے، مثال دے کر کے، تو سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کی زندگی کا ایک واقعہ بھئی میں نے اکثر ذکر کیا ہوگا کہ جب میرا تعلیم کے لیے داخلہ جامعہ حبیبیہ الہ آباد میں ہوا، میں اس وقت بالغ بھی نہیں تھا، بہت کم عمری میں۔ اس وقت سے لے کر سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کے وصال تک اگر اس بارگاہ سے خدمت کا حساب جوڑ کر بتاؤں تو کم و بیش 35 سال کا زمانہ اس بارگاہ میں وقفے سے گزرا۔ فارغ ہونے کے بعد کم و بیش 22 سال حضرت کے ساتھ سفر اور حضر میں گزرے، اور الحمدللہ ان کا احسان و کرم تھا کہ آخری سفر حج کے موقع پر اپنے قدموں میں لگا کر رکھا۔ آخری سفر حج میں ساتھ تھا، مدینہ طیبہ میں کم و بیش 25 دن ساتھ میں قیام کا موقع رہا۔ وہ تفصیلات ہیں، مجھے بتانا صرف یہ تھا، باقی میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، باقی جو اس بارگاہ کے دوسرے اور بھی چہیتے مقربین علماء مشائخ اور جو لوگ ہیں انہوں نے جو زندگی دیکھی وہ ان کا اپنا معاملہ۔ میں نے اتنے طویل عرصے میں سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کی نماز قضا ہونا تو الگ ہے، ٹرین پر ہوں یا بس پر ہوں، نماز بے وقت ادا ہوتے نہیں دیکھی۔ ایک وقت کی نماز الحمدللہ وصال کے وقت تک میں حضرت کی بارگاہ میں آخری لمحات تک تھا، اس وصال کے آخری دن میں بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اتباع شریعت کا وہ معاملہ، احترام شریعت کا وہ معاملہ، تو سرکار مجاہد ملت قدس سرہ اس واقعے کو اکثر اپنے مریدوں اور متعلقین کے درمیان بیان فرمایا کرتے تھے، اور واقعہ اتنا ہے کہ کن بعض حالات کے تحت سرکار مجاہد ملت غازی پور جیل میں تھے، اور علماء کی زندگی میں یہ منفرد زندگی ہے آپ کی کہ اپنی ذات کے لیے نہیں، دین، قوم اور مذہب کے لیے کم و بیش آپ 8 دفعہ جیل تشریف لے گئے، جبکہ اپنے وقت کے عظیم رئیس، میں نے بتایا 33 گاؤں کے مالک، لیکن جیل جانے پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت ٹوپی والے بابا قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، فرمایا بیٹے کسی حکومت کی مجال نہیں ہے کہ جو مجاہد ملت کو جیل میں ڈال سکے، سعودی حکومت ہو، کوئی حکومت ہو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو مجاہد ملت کو جیل میں ڈال سکے۔ وہ اپنی مرضی سے جیل میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے واپس آتے ہیں۔ سوال ہوگا، بات آ گئی تو تھوڑی سی وضاحت کر دے۔ کسی عام آدمی ہم جیسے کو کہو کہ چلو جیل میں بیٹھو تو کتنی دعائیں دے گا؟ کوئی خوشی سے جیل میں جائے گا کہ بھئی چلو جیل میں بیٹھے؟ بابا صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں، اپنی خوشی سے آتے ہیں۔ ہم سکوت کے عالم میں بیٹھے ہوئے تو بابا صاحب نے ارشاد فرمایا، بیٹے
یہ جو میں نے کہا گویا کہ وہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں خوشی سے آتے ہیں ان کی مرضی، تو فرمایا تنہائی کے لیے، فرمایا جس طرح تمہارے کپڑوں پر اگر غبار آ جائے تو تم جھاڑو گے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کہ کپڑے پر جو مٹی اور غبار آ گیا ہے یہ جھاڑ دیں کہ کپڑا صاف ہو جائے، تو فرمایا کہ ایسے ہی مجاہد ملت کی یا اور اولیاء کی زندگی جن کے ذمے عوامی خدمات کا معاملہ، تو عوام کی بھیڑ ان کے دل کے آئینے پر غبار ہوتی ہے، وہ دین کی خدمت کو بھی نہیں چھوڑتے، خلق خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا وہ تنہائی اختیار کر کے دل پر بھیڑ کا جو غبار آ گیا ہے اسے صاف کر آئینے دل کو روشن کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا مجاہد ملت جیل میں اگر جاتے ہیں تو اپنی خوشی سے جاتے ہیں، آتے ہیں تو اپنی خوشی سے، انہیں تنہائی چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آئینے دل کے غبار کو صاف کر کے اسے ویسے ہی نورانی بنا لیں۔ تمہیں ان کی زندگی بڑی بلند بڑی پاکیزہ، خیر واقعہ طویل ہو جائے گا۔ تو غازی پور جیل میں بس اسی واقعے پر میں بات پوری کر دوں گا۔ آپ کو تنہائی کی جیل میں ایک کمرے میں رکھا گیا تھا، ہر وقت تالا بند رہے اور ایک پہرے دار رہتا تھا، اور اتفاق ہے کہ غازی پور جیل میں جس کمرے میں سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کو رکھا گیا تھا سامنے ہی اللہ کے ایک ولی کامل کا مزار پاک بھی تھا، ایک بزرگ کا آستانہ، اور وہیں پر تھوڑے فاصلے پر پائپ بھی لگا ہوا تھا پانی وغیرہ کے لیے، ضرورت کے لیے۔ تو پہرے دار کا بیان ہے کہ دن کا معاملہ تو یہ ہے کہ گویا میں تالا کھولتا ہوں تو ضرورت کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں یہ، لیکن رات میں جب میں دروازے پر پہرے پر کھڑا ہوتا ہوں تو دروازے میں تالا بند، مجاہد ملت ان بزرگ کے مزار پاک کے پاس بیٹھ کر ذکر الہی کرتے نظر آتے ہیں، اور جب وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو مجاہد ملت یہاں کمرے میں نظر آتے ہیں، اور کبھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تالا بند ہے، تالا میں نے کھولا نہیں، پہرے پر ہوں، اور وہ پائپ پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں۔ اور جب تحقیق کے لیے وہاں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کمرے کے اندر تشریف فرما، البتہ جب آ کر کمرے کے باہر آپ کی لکڑی کی کھڑاؤں کو دیکھتا ہوں تو وہ پانی سے بھیگی نظر آتی ہے کہ جیسے پیر دھو کر ابھی پہنا گیا۔ یا کرامت ہے، اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں۔ اتفاق ہے اس وقت وہاں کا جیلر، اس جیل کا وہاں بھی تھا حسین احمد ٹانڈوی کا مرید، جا کر پہرے دار نے اس سے کہا میں پہرا نہیں دے سکتا کہ رات میں کبھی مزار پاک پر یہ نظر آتے ہیں، کبھی پائپ پر نظر آتے ہیں، کبھی اگر غائب ہو گئے تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تو جیلر نے اتنی سختی کی کہ مئی جون کا مہینہ وہ کمرے کے دروازے کے علاوہ جتنی کھڑکیاں بھی اس میں تھی وہ بھی بند کرا دیا کرتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا آخر اتنی سختی کس وجہ سے؟ تو وہاں بھی ہے مگر اقرار کر رہا ہے کہ حضور آپ کو پہرے دار کبھی مزار پاک کے پاس دیکھتا ہے، کبھی پائپ پر وضو کرتے دیکھتا ہے، اگر آپ کمرے سے باہر کبھی چلے گئے تو ہماری تو ملازمت چلی جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا نادان، جب یہی معاملہ ہے تو کھڑکی بند کرنے سے کیا، مجھے جانا ہے میں چلا ہی جاؤں گا۔
گا، لیکن بہرحال وہ ظلم زیادتی پر آمادہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اس ظلم اور سختی سے مئی جون کی یوپی کی گرمی کمرہ بند، فرماتے ہیں مجھے یرقان کا مرض ہو گیا، سخت تکلیف اور پیشاب میں خون آنے لگا۔ کہتے ہیں لیکن الحمدللہ کہ میری ایک وقت کی نماز میں فرق نہیں آیا، اور اسی ماحول کی ایک سخت رات کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار مجاہد ملت نے فرمایا کہ وہ رات میرے لیے بڑی سخت تھی، میں نہیں کہہ سکتا تھا ظاہری طور پر کہ صبح نصیب ہوگی یا نہیں، اور میں اپنے ہوش میں بھی نہیں، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں۔ فرماتے ہیں اتنی سخت تکلیف کا عالم، لیکن روتے ہوئے فرماتے کہ واللہ العظیم اتنی مدہوشی کی تکلیف کے عالم میں نہ میری عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے اور نہ فجر کی نماز قضا ہوئی۔ تکلیف میں مدہوشی تھی، عشاء اپنے وقت پر ادا ہوئی، فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا ہوئی۔ اور پھر تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ جب میں نے اتنی مشقت برداشت کی، رب تبارک و تعالی کا کرم ہوا تو اسی سخت رات میں، اسی مدہوشی کے عالم میں میرا نصیبہ جاگا، میرا نصیبہ بیدار ہوا، مجھے شاہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور جس طرح دعاؤں سے نوازا وہ کیفیت آج بھی ہے اور قیامت تک میرے ساتھ رہے گی۔ بس میں نے کچھ مخصوص واقعات ان کی زندگی پاک کے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، کیونکہ ابھی قل کی تقریب بھی باقی ہے۔ دعا کریں، مثل مشہور ہے یار زندہ صحبت باقی، وہ موقع میسر آئے کہ تفصیل کے ساتھ میں اپنی معلومات کے مطابق حضرت کی زندگی کے حالات بیان کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالی ایک اعلان ذہن میں رکھ لیں، جمعہ کے دن غالباً 19 فروری ہوگی، اللہ نے چاہا تو بعد نماز عشاء تھوڑی دیر خانقاہ عالیہ حبیبیہ بٹوا شریف میں بھی سرکار مجاہد ملت کی یاد کی محفل منعقد ہوگی، تشریف لانے کی کوشش کریں، جیسا موقع رہا ان کی زندگی کے کچھ لمحات وہاں پر بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس آج میری اتنی ہی گفتگو ہے، اب درود شریف پڑھنے، پیدائش پڑھنے کے بعد صلاۃ و سلام، پھر قل شریف کی تقریب ہوگی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں تھیں، ادب سے کھڑے تاجان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وقف تھی زندگی جس کی حق کے لیے، وقف تھی زندگی جس کی حق کے لیے، اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرشدی شاہ احمد رضا خواہ رضا، فیض یاب کمالات حسن رضا، ساتھ اختر بھی ہو زمزم خواہ رضا، جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت
محبوب داور حضرت عبد التواب پر عمر میں برکت عطا کر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام